الرحمن الرحیم سورہ یاسین 7 مبین، روحانی طاقت کا خزانہ، ہر دعا کا جواب، ہر مانگی ہوئی چیز فوراً ملے گی، گناہوں کی بخشش، والدین کی مغفرت، مقاصد میں کامیابی، نیک اعمال کی توفیق، اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، آج بتانے والا ہوں سورہ یاسین 7 مبین کا ایک ایسا انمول اور خاص وظیفہ جو آپ کی زندگی سے ہر غم، پریشانی، مصیبت کو دور کر دے۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کے حاجات کو پورا کر دیتی ہے بلکہ آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو ختم کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، مشکلات رزق کی ہو، کاروبار کی ہو، مال اور دولت کے حصول کی ہو، شادی کے مسئلے مسائل ہو، پریشانیاں ہو، یا اولاد کے نہ ہونا ہو، یا اسی طرح اولاد کا نافرمان ہونا، ان تمام تر مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہی تو سورہ یاسین کا یہ خاص عمل آج سے ضرور اپنا لیجئے۔ انشاءاللہ چند ہی روز کے عمل سے رب تعالی آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا، آپ کی زندگی میں بہار لائے گا، آپ کی زندگی میں برکات لے کر آئے گا۔ میرے دوستو، جو بندہ کم سے کم 7 دن یعنی 1 ہفتہ مسلسل اس عمل کو کر لیتا ہے، رب تعالی اس کی زندگی کے ہر حاجت کو ہفتے کے اندر پورا فرما دیتا ہے، چاہے اس کی حاجت بڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کے مشکلات پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو۔ رب تعالی اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام تر مشکلات ختم فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کو ناممکن لگ رہے ہیں، یا آپ کی کوئی ایسی حاجتیں ہیں جو آپ کی بہت کوشش کے باوجود بھی وہ حاجت پوری نہیں ہو سکی، تو آج سے رب تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور جو ہے اس وظیفے کا صدقہ کرے اور اس وظیفے کا عمل کر کے رب تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، اور آپ کی وہ حاجتیں جو آج تک کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، انشاءاللہ وہ آپ کی حاجتیں بھی پوری فرما دے گا۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین قرآن کریم کی 26ویں صورت ہے، 36ویں، جو کہ قرآن پاک کے 22ویں اور 23ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی تلاوت عالم اسلام میں اس کی شہرت اور مختلف احادیث میں اس کے حوالوں کی وجہ سے کثرت سے ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت خود بھی اپنے اندر بے شمار فوائد، برکات رکھتی ہے، تاہم اس میں 7 مبین شریف کے وظیفے کے شاندار اور متعدد فائدے بتاتے ہیں۔ سورہ یاسین کے مبین کیا ہے؟ مبین ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مختلف اور واضح۔ سورہ یاسین کی 7 مختلف آیات میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ سورہ یاسین کو 7 مبین کے ساتھ وظیفہ پڑھنے کا مقصد مختلف اہم مسائل کو پورا کرنا ہے۔ سورہ یاسین 7 مبین کے وظیفے کے فوائد، اس وظیفے کے متعدد فوائد ہیں، کچھ سب سے زیادہ مؤثر ذیل میں درج ہے۔ روحانیت کی ترویج۔ سورہ یاسین 7 مبین کا وظیفہ ہمارے دلوں کو منور کرنے، بلندی عطا کرنے، نفسانی پاکیزگی پیدا کرنے اور نور الہی حاصل کر کے پریشانیوں اور مصائب سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔ یہ ہماری مشکلات اور مصائب پر قابو پا کر اور مختلف مسائل کا حل تلاش کر کے حیرت انگیز سکون قلبی اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اللہ پر یقین پختہ۔ 7 مبین شریف کا یہ وظیفہ باقاعدگی سے کرنا ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ قربت میں رہ کر اپنے ایمان کو بڑھا سکیں۔ اس وظیفے کی برکات اور فضائل سے ہی ہم روحانی طور پر بلندی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پرعزم ہوتے ہیں، اور اللہ پر ایک غیر متزلزل ایمان کے ساتھ ہم مشکل حالات میں کڑے رہ سکتے ہیں۔ ذاتی اور سماجی فوائد۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل سے نجات دلانے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بیماری ہو، غربت کی وجہ سے فاقہ کشی ہو، معاشی مسائل ہو، تنگ دستی ہو،
یا رشتے کی رکاوٹیں، اس وظیفے کو پڑھنا ان تمام مسائل کے حل میں کمال رکھتا ہے۔ حاجات کی تکمیل۔ سورہ یاسین کے 7 مبین کا وظیفہ ہمارے معمول کی عبادات میں شامل کر کے تلاوت کرنے والے اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ بدل سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس سے معلوم ہوا ہے کہ تلاوت کرنے والوں نے اس وظیفے کو پڑھ کر کامیابی کے ساتھ جو چاہا حاصل کر لیا۔ برائی کے خلاف۔ یہ وظیفہ اکثر اذیت اور نقصان سے بچنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ زندگی میں برے واقعات، حادثات، خطرے میں ایک عظیم ڈال پیش کرتے ہوئے 7 مبین کا وظیفہ برائیوں اور دیگر آفات سے کافی تحفظ اور پناہ فراہم کرتا ہے۔ بہتر سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی۔ ناظرین، سورہ یاسین کا مبین کا وظیفہ ہماری سماجی اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں کامیابی کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے چند قابل ذکر فوائد درج ذیل ہے۔ کامیابی اور خوشحالی۔ 7 مبین کا وظیفہ کا ورد عمدہ اور کشادہ قسمت پیشہ ورانہ مقاصد کے حصول کے لیے کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی کامیابیوں کی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں ناکامیوں اور مایوسیوں کا سامنا کیا۔ اس شاندار وظیفے کو پڑھ کر تلاوت کرنے والوں نے اپنی زندگیوں کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیا۔ بہتر تعلقات کے لیے۔ اس وظیفے کو پڑھنا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ٹھیک کرنے اور افتراقی اور مایوسی کے ماحول میں ہم آہنگی لانے میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اپنے پیاروں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا وظیفہ آزمایا اور مؤثر پایا گیا۔ اسی طرح 7 مبین کا وظیفہ اچھے تعلقات کے لحاظ سے ایک صحت مند سماجی حیثیت رکھتا ہے۔ مبین وظیفے سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ ناظرین، ہر مذہب یا عمل یا نماز جو ہم کرتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ 7 مبین کا وظیفے کے معاملے میں بھی درج ذیل پہلوؤں پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ خداوند کریم سے زیادہ انعامات اور اکرامات و یقینی بنایا جا سکے۔ صحیح نیت۔ اس وظیفے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ایمانداری، لگن اور صاف نیت بہت ضروری ہے۔ اس وظیفے کے لیے وہ اسے خلوص دل سے پڑھیے تاکہ بہتر اور مطلوبہ نتائج حاصل ہو۔ مستقل مزاجی اور صبر۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین جو اہم سبق سکھاتی ہے ان میں سے ایک صبر ہے، اس لیے اس وظیفے کو مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس دعا کا ورد کرتے رہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی دعا کی منظوری مانگے۔ بالآخر سورہ یاسین 7 مبین کا وظیفہ متعدد روحانی اور دنیاوی جسمانی فوائد فراہم کرتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ایمانداری، جوش اور صاف دل کے ساتھ اس طاقتور وظیفے کی تلاوت کرنے سے آپ ان اللہ کی نعمتوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں جو روحانیت کو بڑھاتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کو یقینی بنا دیتی ہے۔ اس وظیفے کی باقاعدگی سے تلاوت نہ صرف ہمارے معمولاتی زندگی کے مسائل کو دور کرتی ہے بلکہ برائی کے منفی جذبات سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ مبین کا یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کو صحت اور تندرستی سے مالا مال کرے اور اس کے فضائل اور انعامات سے فیضیاب رہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے سورہ یاسین 7 مبین کا عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو ضرور نوٹ کرنا ہے، کسی کاغذ پر یا اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیں تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے سورہ یاسین کے ہر مبین پر رک کر آپ نے اس چھوٹی سی تسبیح کا ورد کر کے ہر مبین پر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ کی کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو یا آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو، تو آپ جو ہے سورہ یاسین کا یہ عمل ضرور کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ دوستوں نے وضو اچھی طرح بنانی ہے۔ جب آپ اچھی طرح وضو کر لے تو اس کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر لے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے ذہن کو پاک اور صاف کرے، کسی بھی قسم کا خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے، کیونکہ جب آپ کا مکمل توجہ اس وظیفے کی طرف ہو، رب تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ مکمل ہو، تو انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ فوراً اثر کرے گا
اور جلد ہی جلد آپ اپنی مقصد میں کامیابی پا سکو گے۔ پیارے دوستو، آپ نے سورہ یاسین کو شروع کرنی ہے۔ جب آپ سورہ یاسین کی پہلی مبین پر پہنچ جائے تو آپ نے 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جس کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد بندے کی ہر دعا فوراً آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور اس پر قبولیت کا مہر لگ جاتا ہے۔ پھر جب بندہ رب تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی ہزاروں حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے ہر مبین پر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر ہر مبین پر آپ نے ہر ایک مقصد کا ذکر کر کے رب تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ کوئی بھی آپ کا مشکل ہو، رزق کی پریشانی ہو، دولت کے حوالے سے مشکلات ہو، کاروباری مسئلے مسائل ہو، شادی کے حوالے سے پریشانی ہو، تو آپ نے ہر مبین پر رک کر کوئی نہ کوئی اپنی ضرورت پریشانی کو رب تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اگلے مبین تک کی صورت کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، آپ نے دوسرے مبین پر ٹھہر کر آپ نے اپنے مقصد کو لے کر آپ نے پھر سے وہی کلمات جو ہے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم دوستو، ہر مبین پر آپ نے ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 7ویں مبین پر ان کلمات کو پڑھ لے تو آپ نے سورہ یاسین کو پھر مکمل کرنی ہے آخر تک، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو دور فرما دے گا۔ آپ پر آنے والی تمام تر مصائب کو، مشکلات کو رب تعالیٰ ختم فرمائے گا، اور آپ کے ہر دلی حاجت کو، ہر تمنا کو، ہر خواہش کو رب تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں وسعت پیدا ہوگی، رب تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا، اور ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ کے آنے والے نسلیں بھی انشاءاللہ اس رزق کو کبھی ختم نہیں کر سکے گے۔ اور اس عمل کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے رب تعالیٰ سے جو کچھ مانگو گے رب تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ ایک ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جس کی باعث رب تعالیٰ آسمانوں کی دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی طرح بندہ جو بھی مانگتا ہے رب کریم عطا کر دیتا ہے۔ بس آپ کے پڑھنے کی دیر ہے، رب تعالیٰ انشاءاللہ فوراً آپ کو عطا کرے گا۔ آپ جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ وظیفہ ختم ہوتے ہی آپ جب دعا مانگو گے رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رحمت برکت آپ پر برسے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے بہت ساری گناہیں کی تو آپ نے اس وظیفے کے بعد جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش رب تعالیٰ سے ضرور مانگنی ہے، کیونکہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کے باعث رب تعالیٰ آپ کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد نہیں، اولاد کے لیے دعا مانگے۔ اگر اولاد ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں، اسی کے لیے آپ دعا مانگے۔ اگر اولاد بھی ہے لیکن نافرمان ہے، بات نہیں مانتے، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے رب تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے گا۔